بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ڈالتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں بھون دیا جائے، اور خبردار کبھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے قصد نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہو گئی جو اللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے۔ اور خبردار شراب کو بھی نہ پینا، کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ پاک اپنی رحمت کا سایہ ڈالتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ پاک کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا نام جس پر روز قیامت اللہ پاک کے ہاں شرمندگی ہوگی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، تحریر کرنے والا اور صدقہ نہ دینے والا، ان سب پر لعنت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ گیری سے بھی منع فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو کوئی چیز پسند ہے تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ میں سے جتنا چاہے اور جب چاہے اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کا مواخذہ دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے مشہور پہاڑ احد پر چڑھے تو وہ خوشی کے مارے ہلنے لگا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیر اس پر مارا اور فرمایا، ارے احد تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ میرے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ، مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں، تاکہ جب بھوکا رہوں تو وہ تیری طرف جاری کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب پیٹ بھروں تو تیرا شکر ادا کروں، تیری تعریف کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے خاص اس گھڑی میں خیر اور بھلائی کی کوئی چیز اللہ پاک سے مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ پاک اس کو وہ ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سامعین کمنٹ باکس میں آمین لکھیے اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ زہرا آپا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔